السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ خیبر۔ ابھی مدینہ منورہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ یہ واقعہ تقریباً 7 ہجری کا ہے کہ مدینہ سے تقریباً کوئی 320 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک قلعہ تھا۔ اس قلعے کا نام خیبر تھا، اور اس قلعے کے اندر تقریباً کوئی 20,000 کے قریب جنگجو تھے۔ اور کون تھے یہ عرب قبیلوں کے بڑے ہی سردار، یا ان کے یعنی عرب قبائل کے اندر سے ہی کچھ ایسے لوگ تھے جو جنگجو تھے، بڑے طاقتور تھے، اور اس قلعے کے اندر پناہ گزین تھے۔ تو یہ بڑی سازشیں کرتے تھے اسلام کے خلاف۔ ہمیشہ انہوں نے کوئی نہ کوئی، جب ہجرت کر کے آیا تو یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ضرور شرارت کرتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ شمال کی طرف یہ وادی تھی اور 320 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، کوشش کی اور یہ منصوبہ بنایا کہ ہم اسلام کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں۔ صحابہ کو اس بارے پتہ چل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، سن 7 ہجری کے اندر ان کو تباہ کرنے کا جو ہے وہ ارادہ فرمایا، ان کا قلعہ کما کرنے کا ارادہ فرمایا، اور صلح حدیبیہ میں شامل ہونے والے صحابہ کرام کو ہمراہ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہو۔ ابھی صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور صلح حدیبیہ والے جو ہی صحابی تھے ان کو کہا کہ جو چلو ابھی ہم نے خیبر فتح کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1400 صحابہ تھے، جن میں صرف 300 سوار تھے، باقی سارا لشکر پیدل تھا۔ خیبر میں یہودیوں کے 6 مضبوط قلعے تھے، ان میں 20,000 جنگجو موجود تھے۔ عرب کا مشہور بہادر مرہب بھی یہیں تھا، ایک بڑا بہادر ان کا تھا سردار، مرہب اس کا نام تھا، وہ بھی وہیں تھا۔ یہودیوں کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنا تمام جنگی سازوسامان اور رسدہ کا ذخیرہ اپنے سب سے مضبوط قلعے نام میں جمع کر دیا۔ خیبر کے اندر ایک قلعہ تھا، 7 قلعے تھے، ان 7 قلعوں کے اندر ایک نائم کے نام سے قلعہ تھا۔ سارا مال و متاع، سامان، کھانا پینا لے کر اس قلعے کے اندر جو ہے وہ سارے گھس گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، قبضہ کیا، اور چھوٹے چھوٹے قلعوں کو فتح کر کے مسلمانوں نے قلعہ کموز کا محاصرہ کر لیا۔ اس پر کئی بہادر صحابہ کرام کی کمان میں فوجیں دے کر حملہ کروایا گیا، مگر 20 دن تک کامیابی نہ حاصل کی جا سکی۔ 20 دن قلعے کے اوپر حملہ کرتے رہے، لڑائی کرتے رہے، لیکن کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ بالآخر کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بڑی محبت کرنے والا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس شخص سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ہر صحابی کے اندر تقوی اور پرہیزگاری اتنی تھی، ہر بندہ یہی گمان کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ بندہ میں ہوں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ علم دیں اور وہ جا کر اس قلعے کو فتح کر پائے۔ خیر صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت علی کو کہ جی حضرت علی کدھر ہیں؟ فرمایا جی حضرت علی کی آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہیں، اور وہ جو ہے اس کے لیے شریک نہیں ہوئے۔ نبی نے ان کو بلایا اور کیا کیا، ان کی آنکھوں کے اندر اپنا لعاب مبارک ڈالا اور ان کو علم دیا اور ان کو کہا کہ جاؤ۔ تو تمام مسلمانوں کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ دیکھیں وہ خوش نصیب کون ہے جسے کل علم عطا ہوگا۔ دوسری صبح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اٹھے اور حضرت علی کو بلایا تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ دکھ رہی تھیں، ان کے اندر کوئی تکلیف تھی۔ اس نے اسی حالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور حضرت علی کو آنکھوں میں لعاب ڈالا اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ حضرت علی نے پھر کیا کیا، اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ کے سامنے پہنچے اور مرہم جو سردار تھا اس کو پہلے ہی وار کے اندر قتل کیا، قتل کر کے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ اس جہاد لڑائی کے بھی بڑے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوئے۔ غزوہ خیبر کے ساتھ ہی یہود کی شرارتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ۔ یہ بڑے شرارتی تھے، شرارتیں کرتے تھے، اور جب خیبر فتح ہو گیا تو ان کی شرارتوں کا ہمیشہ کے لیے قلعہ کما، اور یہود کی شکست سے دوسرے کفار بالعموم اور کفار مکہ بالخصوص، کفار مکہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو ان کی جو کفار مکہ بالخصوص اس کی شرارتوں کے اندر شامل تھے وہ بھی مایوس ہو گئے کہ اب ایک ہی تھی، 20,000 کے لوگ لشکر تھا، وہ بڑے جنگجو تھا، ہماری مدد کرے گا، مکہ فتح نہیں ہونے دے گا،
لہذا ان کی بھی یہ چیز حسرت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، خیبر بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بنا۔ خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا اور یوں خوشحالی کا دور شروع ہوا۔ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس سے اگلے برس ہی مسلمان نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا۔ خیبر کی فتح سے شام کی طرف سے کسی ناگہانی حملے کا خطرہ باقی نہ رہا۔ خیبر فتح ہوئی تو کچھ ہی عرصے بعد، سال بعد تقریباً مکہ بھی فتح ہو گیا۔ تو یہ جنگ کے اندر، جہاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ تو بہت ساری جنگیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور اسلام کا غلبہ جو ہے جہاد کے ذریعے بھی کیا، لیکن سب سے پہلے اسلام کا غلبہ جہاد کے ساتھ نہیں ہے، سب سے پہلے اسلام کی دعوت ہے۔ ہم نے اگر کسی کو مسلمان کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ تلوار لیں یا بندوق لیں اور جا کر چڑھائی کر دیں، نہیں، سب سے پہلے ان کے ساتھ معاہدہ کریں، ان کو اسلام کی دعوت دیں، ان کو دین کی تعلیمات کی طرف بلائیں اور ان کو ہر ناممکن کوشش جو ہے اس کو کریں، ممکن اور ناممکن دونوں کریں، اور کر کے اگلے بندے کو متاثر کریں، ان کو دین کی اور شریعت کی تعلیمات سے آگاہ کریں، اور پھر جا کر اگر وہ نہیں مانتے تو ان سے ٹیکس لیں، اور اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے پھر ان کے ساتھ لڑائی کریں، وگرنہ اسلام ہرگز کسی سختی کا نام نہیں ہے۔ غزوہ خیبر اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 65 ایسی جنگیں لڑیں، اور یہ ایسے نہیں لڑیں، آپ دیکھیں ہجرت سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کس طرح جو ہے وہ کفار کس طرح ان کے اوپر ظلم کرتے اور کس طرح ان کے ساتھ زیادتیاں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ دیکھیں، حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں دیکھیں، اور اسی طرح ہماری جو مائیں ہیں ان کے ساتھ آپ دیکھیں کس طریقے کے ساتھ انہوں نے ان کے اوپر ظلم اور جبر اور ان کے ساتھ زیادتیاں کی، اور بالآخر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اور پھر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جہاد جو ہے وہ شروع کیا۔ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی، پھر جا کر جہاد شروع کیا۔ تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مبارک سنتوں کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کا ہر پہلو قرآن و سنت کے منہج کے مطابق لے کر چلا جائے۔ تو آج کا ہمارا غزوہ خیبر کا ٹاپک ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔